لیٹرین جاؤ تو پھر بھی کس کو بلاؤ؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ ادھر جا رہے ہیں، شیطانی گھر ہے، یہ رحمانی گھر ہے، وہ شیطانی ہے، بچانا۔ آگے کوئی بھبو نہ بیٹھا ہو، شیطان ابلیس کی اولاد۔ فرمایا پیشاب کر لو، باہر سیدھا پاؤں رکھو، الٹا بعد میں رکھو، اور بولو غفرانک، شکر ہے مولا تیرا کرم ہے، تو نے معافی دی۔ اگر یہ رک جاتا، کلنج پڑ جاتی، آنت کو بل آ گیا، جو نیچے والا راستہ اوپر سے نکل رہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں پیٹ کاٹو، آنت کٹے گی، جوڑ آ گیا ہے، لیٹری گنڈ آ گئی ہے، ہاں جی یہ کٹے گی نہیں جڑے گی، تو پھر نیچے کا بندہ کمزور ہے، مانگنا ہے تو کس سے مانگ؟ سجدہ کس کا؟ وہ بولو بولو ختم کریں۔ نظر کس کی؟ نیاز کس کی؟ بناؤں میں، جوڑوں میں، شکل میں بناؤں، تو کھڑا ہے بابا شاہ جمال، پیر کی قبر پہ کھڑا ہے، اس مندر پہ کھڑا ہے، روزے پہ کھڑا ہے، چونی اور کچ پہ کھڑا ہے، سونا چاندی لگا، لگتا ہے یہ کچھ دے گا، فرمو تو خود گیا، اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، بچے یتیم ہو گئے، گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں، مولوی صاحب قبر میں پڑا ہے، کہتا زندہ تھا 1 لاکھ کا، مر گیا 3.25 لاکھ کا۔ اللہ فرماتے تیرے جیسا بے حیا دنیا میں نہیں۔ کدھر گیا وہ جو مر گیا دنیا میں؟ ٹھیک ہے میرا محبوب، میرا یار، میرا ولی، میرا بزرگ، میرا دوست تھا، تو وہ میرا، اس نے اپنے لیے کمایا، تیرے لیے کچھ نہیں کمایا، وہ اپنے ہی چکائے گا، تو اپنے ہی چکائے گا۔ میرے بھائیو قرآن ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، پچھلے جمعے عرض کیا تھا، نبی کا روح نکل رہا ہے، درد ہوئی تو فرما اسرائیل، فرمایا اس کا حکم ہے۔ اور جس کے بارے میں میرے پیغمبر کہتے تھے اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، مولا میں محمد کو موت کی سختی سے، پھر بھی جب تھوڑی سی تکلیف ہوئی اور پھر امت کو یاد کیا، تو بھائیو مرنا ہے، اللہ کا حیا کرو، ہر حال میں رب کا حیا، اور جب حیا سے زندگی گزارے گا تو میرے بھائیو اس کا جو شان ہے، اس کا جو عزت اور احترام ہے، چلتا دنیا میں ہے۔ جوتے کا آواز، وہ بولو، جوتے کا آواز جنت میں آتا ہے۔ 10,000 کا لشکر ہے، جب مکہ فتح ہوا، 1 سال حضور آئے، صلح حدیبیہ ہوئی، مکے والوں نے عمرہ نہ کرنے دیا، نبی چلے گئے۔ جب دوسرے سال آئے، اسی سال 1400 تھے، سن 6 ہجری کو آئے تو بھائیو 10,000 صحابہ تھے۔ مکہ فتح ہو گیا، جھنڈا لہرایا گیا، ظہر کا ٹائم آیا، الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا ٹائم ہو گیا، حضور نے دائیں دیکھا، میرے نبی نے بائیں دیکھا، این بلال، بلال کدھر ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ جناب یہ چیف صاحب ہے، صدر صاحب ہے، کرنل صاحب ہے، بریگیڈیئر صاحب ہے، پیر صاحب ہے، مولوی صاحب، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے، ابو بکر ہے، عمر، عثمان و علی ہیں، شیر خدا ہے، طلحہ زبیر ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، بڑے بڑے صحابہ۔ بلال کدھر ہے؟ بلاؤ۔ حضرت بلال آئے، میرے پیغمبر نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ جس کے دل میں رب کا حیا ہو، چھت پہ چڑھ جا، اسپیکر نہیں تھے، چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ یا رسول اللہ، میں فرمایا ہاں ہاں میں محمد کہہ رہا ہوں صلی اللہ ہو، اوپر چڑھ جا بیت اللہ کی چھت پہ اور اذان لگا اور اذان دے، کیا منظر ہوگا۔ 10,000 صحابہ ہے، بلال اذان دے رہے ہیں، ایک کافر بھاگ کے گھر چھپ گیا تھا، بعد میں مسلمان ہوا، کہنے لگا ہے اللہ، ہماری قسمت مر گئی، محمد کو کوئی قریشی، کوئی سید، کو خان جام بھی نظر نہ آیا، یہ حبش کا غلام اور نوکر کالا، محمد نے اس کو اوپر چڑھا دیا چھت پہ، اور یہ اذان دے رہا ہے، جس کو رب چنے اسے کون دیکھے۔ بولو سبحان اللہ، بولو بھائیو، اس کو کہتے ہیں حیا۔ اور جب نبی معراج پہ گئے،
مکے سے نبی گئے تھے، اللہ نے بلوایا تھا، جنت کی سیر کر رہے تھے، حضور جنت میں گھوم رہے تھے، جیسے بندہ چلتا ہے روڈ پہ تو آواز آتی جوتے کی۔ حضور نے پوچھا جبرائیل ما فعل بک الصوت، آواز آ رہی ہے جنت میں جیسے کوئی بندہ چل رہا ہو۔ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ میرا محبوب تیرا نوکر غلام بلال ہے، تیرا مؤذن ہے، وہ چل رہا ہے مکے کی گلی میں، جوتے کا آواز جنت میں رہا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ دنیا جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیوں آج 26 ہے، چاند کی 24 ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ آج کس کا دن ہے؟ حضرت صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہوئے تھے، نبی کے عاشق، نبی کے سسر، نبی کے یار، غار مزار، حضور کے ساتھ سونے والا، مسجد نبی میں روزہ، روزے میں کون ہیں؟ وہ بولو یار، ابو بکر عمر ہیں، سب سے پہلا جوانوں میں مسلمان ہو والا، نبی کو بیٹی دینے والا، سفر حضر میں ساتھ رہنے والا۔ علی پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے، ابو بکر محمد کی حفاظت کر رہا ہے۔ علی نبی کے بستر پہ سو رہا ہے، امانتیں لے کے سو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا علی سو جا۔ یا رسول اللہ کافر ماریں گے، فرمایا نہیں تجھے نہیں ماریں گے، مجھے مارنے کے لیے تیار ہیں، اس کا آرڈر ہے، میں جا رہا ہوں، بستر تو سنبھال۔ میرے بھائیوں شاگرد استاد کے پاس آتا ہے، مظلوم ایس ایچ او کے پاس جاتا ہے، او بے انصاف، او سب سے بڑا مظلوم جس کے ساتھ انصاف نہ ہو، او قاضی القضات قاضی فیض عیسیٰ کے پاس جاتا ہے، ایسا ہے نا؟ چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے، کائنات کا سردار ہے محمد رسول اللہ، چل کے رات کو ابو بکر کا دروازہ کھڑکا، حضور گئے، دروازہ کھڑکایا، اندر سے ابو بکر نے پوچھا من دقل باب، انا محمد الرسول اللہ، اس کی چیخیں نکل گئیں، حضور کیسے آگے رات کو؟ ابو بکر خیر تو ہے، فرمایا شاباش تیاری کر، اوپر والے کا آرڈر ہے، ہجرت کرنی ہے، مکہ چھوڑنا ہے، مدینے جانا ہے، یثرب نام تھا۔ تو بھائیو حضرت ابو بکر نے جو پیسے پڑے تھے اس کو لیے، ابو بکر کا ابا تھا آنکھوں سے نابینا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں مسلمان ہوئے، تو کہا ابو بکر کیا کر رہے؟ فرمایا ابا خاموش ہو جا، یہ کھڑک کھڑک آئی گئی، اس وقت چاندی کے پیسے تھے، یہ لے کے جا رہا ہوں۔ تو نے کہا کچھ تو رکھ دینا، پتھر اٹھائے کپڑے میں لپیٹا اور باپ کو بولا اس کو سنبھال لے، تکڑا ہو جا، رکھے ہیں سارے نہیں لے، پیسہ بھی لیا، جان نبی کے کھاتے لگائی، نبی کو کندھے میں بٹھایا، علی نبی کے بستر کا حافظ محافظ ہے، صدیق محمد کی جان کا محافظ ہے، غار حرا میں حضور کا پہرا دیا، حضور کو گود میں سلایا، صبح اٹھتے ہو کبھی کبھار ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں السلام علیکم، بول سر دعا کرو ذرا، ادھر ہاتھ تو پھیر دو، پیر صاحب ادھر ہاتھ لگاؤ، کیوں؟ بس اب بڑے کام پہ جا رہا ہوں، پیر صاحب نے کہا اللہ دیا مان کر دے، بس آج کامیاب ہو۔ حضور کا پہرا دینے والا، نبی کو گود میں سلانے والا، نبی کے چہرے کی زیارت کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اور 3 دن دیکھتا رہا، سانپ نے کاٹا، آنکھوں سے آنسو نکلے، رو رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، آنکھ ٹانگ نہیں ہلا رہا کہ حضور جاگ جائیں گے، اوپر سے گوڑھے پانی کے قطرے نیچے گرے نبی کے چہرے میں۔ اب دیکھو پیار والی بیوی ہو نا، محبت والی، کبھی گود میں بیوی، کبھی گود میں شوہر، کبھی پیارا بچہ گود میں چھوٹا، کیا منظر ہوگا؟ غار ثور میں ابو بکر نبی کے چہرے کو پڑھ کے کیا کر رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو بھائیوں وہی ابو بکر، جب نبی مدینے پہنچے، ابو بکر پہنچے، حضور کو کندھے پہ اٹھایا، حضور کی خدمت کی۔ نبی کے پاس گھر والی نہیں تھی، ایک فوت ہو گئی اماں خدیجۃ الکبریٰ، اور بیوی تھی نہیں مدینے میں حضور کی خدمت والی، روٹی والی، لوٹے والی، بستر والی۔ تو ابو بکر آئے، یا رسول اللہ بچی جوان ہو گئی میری عائشہ، نکاح میں لے لو۔ فرمایا یار پیسے نہیں ہیں، مہندی کے پیسے نہیں، سرخی کے پیسے نہیں، کپڑے نہیں ہیں، میں غریب ہوں محمد، صبح 14 طبق کا لینڈ لاٹ ہے، مکھن اور لبے لباب ہے، 14 طبق کا محمد سردار ہے، صدیق
شادی تو کر لو، کچھ تو چاہیے، کچھ حق مہر ہے، سوٹ ہونا چاہیے، مہندی ہونی چاہیے۔ تو بھائیو صدیق اکبر نے آگے پیسے دیے، میرے پیغمبر کو یہ میری طرف سے پکڑیں۔ تو حضور نے وہ منگوایا، نکاح ہوا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر میں نکاح ہوا بھائیو۔ اور جب دودھ پلانے کا ٹائم آیا، عورتیں بھی تھیں، صحابیات بھی تھیں، تو حضور کو اماں عائشہ نے دودھ دیا۔ سنت عمل ہے، دلہا دلہن کو دودھ پلاتے ہیں۔ حضور نے پیا، فرمایا اشرب فی اللبن، عائشہ اشرب، پی دودھ، اور کچھ بچا کے سہیلیوں کو بھی دینا جو تیری عمر کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، انہوں نے پیا ہوا ہے۔ فرما کہاں، میں نے تو نہیں دیکھا، پیالہ میرے پاس ہے، دودھ میں نے تجھے دیا۔ نبی کی عمر 53 سال، کتنی؟ 5 اور 3 53 سال، اور دلہن کی عمر 16 سال۔ 16 سال کے بعد 10 سال نبی کے ساتھ رہی اماں عائشہ، اولاد نہیں۔ 9 بیویوں سے شادی کی، 8 سے، عائشہ کے بعد 8 مدینے میں اور بیویوں سے، جو بیوہ بھی تھی، مترکہ بھی تھی۔ 9 بیوییں جب نبی دنیا سے جا رہے تھے، دنیا کو چھوڑ رہے تھے، اس دنیا سے رخصتی اور جنت کی ٹکٹ مل رہی تھی، حضرت جبرائیل آئی، اجازت لی، یا رسول اللہ باہر جبرائیل کھڑا ہے، 70,000 فرشتہ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کہیں تو میں آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا بلا لے۔ جبرائیل آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ چلنا ہے یا رہنا ہے؟ فرمایا اس نے بتا دیا آپ کو پہلے۔ تو بھائیو حضور نے فرمایا یار کا دیدار چاہیے، دنیا دیکھ لی، دکھ برداشت کیے، مجھے جنت چاہیے، انت رفیق الاعلی، مجھے اللہ کا قرب چاہیے۔ تو بھائیو وہ نبی جب دنیا سے گئے اور خطبے کا احسان ابو بکر نے کیا، اور یہ ابو بکر ہے، آج کس کی برسی ہے؟ قائد اعظم۔ آج کس کی برتھ ڈے ہے؟ قائد اعظم۔ آج فلانے وڈا کی، آج بے نظیر کی، آج زرداری کے بابا کی، آج فلانے کی، پاکستان میں جو مر رہا ہے، جی رہا ہے۔ اور اگر کہا جائے یار کوئی نبی کے عاشقوں کا دن بھی منا لو، میلاد مناتا ہے نبی کا کھانے کے لیے، شیعہ 10 دن مناتا ہے عشق میں، دوسرا یہ عشق میں لگ گئے، تو یہ والا عشق کون کمائے گا؟ تو بھائیو وہ ابو بکر صدیق ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ 17 نمازیں ابو بکر نے محمد رسول اللہ کی موجودگی میں پڑھی۔ صبح کا جب ٹائم آیا، حضور نے وضو فرمایا، بے ہوش ہو گئے، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا پانی گرم کرو، پھر وضو کیا، اٹھنے لگے، حضور کو سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ منظر ہے میرے نبی کا۔ پھر اٹھے، پھر بے ہوش ہوئے، پھر وضو فرمایا، نکاحت ہو گئی۔ 17 دن بخار نے وہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا بلال، جی یا رسول اللہ، ابو بکر کدھر ہے؟ ابو بکر کو بلا، اس کو بول اصلی بالناس، نماز پڑھائے۔ میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے مسجد نبوی میں میرے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کرو۔ اماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے محبوب، میرے آقا، میرے سردار، میرا ابا کا دل نرم ہے، آپ کے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کر دو۔ فرمایا خاموش ہو جا، اس کا ڈر ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں، حضور کی موجودگی میں، حضور کی آخری عمر میں، آخری دنوں میں 17 نمازیں میرے ابو بکر نے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھائیں۔ اور جب سب کچھ ہو گیا، پھر اللہ تعالی حضور کو لے آئے 3 دن پہلے۔ آپ ممبر پہ ابو بکر، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت علی حضور کو لے آئے، چل نہیں سکتے تھے، تخدان قدمانے، قدم گھسیٹتے آئے، ایک ہاتھ علی کے کندھے میں، ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے میں، آ کے بیٹھے، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میرے صحابیوں بات سنو، توجہ ہو گئے، صحابہ خوش ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، آقا کا چہرہ چمک رہا ہے، کوئی رو رہے ہیں، کوئی ہنس رہے ہیں، سارے دروازے بند کر دینا۔
مسجد نبوی کے تحت جو دروازے سارے بند کر دینا، ایک دروازہ کھلا رہے گا ابو بکر کا، اس لیے کہ ابو بکر حضور کی بیوی کے ابا تھے، نبی داماد ہے، نبی جماترا ہے، جماترا جانتے سرے کی، اور ابو بکر سسر ہے، نبی داماد ہے، عمر سسر ہے، دونوں سورے قبر میں حضور کے ساتھ ہیں۔ اور حضور نے وصیت فرمائی، صحابہ کو سمجھایا، دین نماز روزہ اخلاق سمجھایا، اور سب سے کہا، اس نے مجھے کہا ہے رہنا یا جانا ہے، انا خیرنا عبدا من الدنیا والآخرہ خیرنا عبدا فی الجنہ، میں نے اللہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سارے صحابہ ہنسنے لگے، اللہ کا نبی کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ صدیق رونے لگے۔ تو صحابہ نے کہا، ابو بکر صوفی صاحب جب کوئی ایسے منظر آتا ہے تو روتا ہے، نبی کیسی باتیں فرما رہے ہیں؟ فرمایا، واہ بھائی واہ، آپ کی سوچ وہاں نہیں گئی، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس کی نبی کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ یہ جو حضور فرما رہے ہیں میں چند دن کا مہمان ہوں، تو بھائیوں صدیق کے احسان ہیں، اس لیے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، معہ معیت میں جب سے ابو بکر مسلمان ہوئے بقیہ پوری زندگی میرے نبی سے گزرے، سفر میں، حضر میں، جہاد میں، نماز میں، خیرات میں، ہر حال میں ایک پل بھی کہیں جدا نہیں ہوئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اسی دن، صحابیوں میں نے سب کے احسان اتار دیے، احسان جانتے ہو، کوئی کھانا کھلا دے، کوئی سوٹ دلا دے، کوئی پیسے دلا دے، غریب کی مدد کر دے، اس کا بڑا احسان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے سارے صحابہ کے احسان اتار دیے، ایک یہ ابو بکر بیٹھا ہے جس کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکا، اس کا بدلہ خود اللہ ہی دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو بھائیوں آج ان کی وفات کا دن ہے، تو ہمیں غیرت ہونی چاہیے، حیا ہونا چاہیے۔ غیرت جانتے ہو، یہ بڑا بندہ غیرت والا ہے۔ بے غیرت جس کو کہتے ہیں جو نہ ابا کا، نہ اماں کا، نہ بیوی کا، نہ بچے کا، نہ رب کا، نہ قرآن کا، آزاد پنچھی ہے، جو آئے مرضی کرے۔ اور سب سے بڑا باحیا انسان وہ ہے جو اپنے آنکھوں میں، اپنے کانوں میں کس کو سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری نقل حرکت کو حرام کے پیسے کما کے کیا کروں گا، جب بندی کھلے گی جو یہ کہہ رہا ہے کون حساب چکائے گا؟ نہ بیوی کام آئے گی، نہ ابا کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، عمل تل رہے ہوں گے، ابا کی عمل تلیں گے، نیکی اوپر چلی گئی، گناہ نیچے چلے ہیں، دو گناہ ہیں جو نیچے، ایک اشارہ کو اللہ فرمائیں گے کیا تیرے رشتہ دار ہیں، تیرا ابا، تیرے بھائی، تیری بیوی، نیکی لے آ، ان سے نیکی ادھاری لے آ، تیرے پلڑے میں ڈالتے ہیں، تیرا پلڑا برابر ہو گیا۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو رحمت کو دیکھتے ہو تجھے جنت دوں گا۔ میرے بھائیوں، باپ جائے گا بیٹے کے پاس، ایک نیکی تو دے دے، 1 روپیہ۔ بیوی، چچا، نانا، دادا، بھاگ، ہم جائیں جہنم میں، تو جائے جنت میں، مر اپنے مہور میں، کوئی نیکی نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ حاجی حجانی کے کام آئے گا، نہ حجانی حاجی کے کام آئے گا، نہ وزیر وزیرن کے کام آئے گا، نہ صدر صدرنی کے قریب آئے گا، نہ ملا ملوانی کے قریب آئے گا، نہ کوئی دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، اماں، وابی، ابا، وصاحبتی، یار، دوست، بیوی، لکل امرئ منہم شان یغنیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، چمکتے چہرے جا جنت میں، کالا چہرہ جیسے کالا توا، توے کا نچلا حصہ، منہ کالا، نہ بعزت نہ سودت، نہ بعزت وجودہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، چہرہ چمکتا ہوا جنت میں۔ واما نسودت وجوہہم، جس کا چہرہ بھی کالا، رنگ بھی کالا، آنکھوں سے اندھا، شکل بگڑی ہوئی، نبی کا باغی، رب کا باغی، ماں کا باغی، استاد کا باغی، ملک کا باغی، دنیا دین کا باغی، سرگنا، بے حیا، 1 نمبر، قبر پجاری، مشرک، چھٹی وٹی کھٹی انڈا لوٹا، دنیا کا مال کھایا، نہ رب کو راضی کیا، نہ نبی کو راضی کیا۔
نہ کبھی اس کو دیکھا چومتا رہا، دو مود سے پیدا ہویو نام رکھایو پوت۔ آج بیان ہے حیا کا، دو مود سے پیدا ہویو، شادی والے ہو دو مود سے پیدا ہویو۔ کیا حال ہے؟ تیری شادی ہوئی، حال تو سنا؟ دلہا سے صبح پوچھتے ہیں، وہ بے غیرت کہتا ہے کیا پوچھتے ہیں، پہلی رات یہ ہوا وہ ہوا۔ رب فرماتا ہے دو مود سے ہے، علامہ اقبال، دو مود سے باہو دو مود سے پیدا ہویو نام رکھایو پوت۔ تیرے پاؤں نہیں لگتے، تیری بغلیں نہیں رکتی، تیرا سر نہیں جھکتا، دو مود سے پیدا ہویو نام رکھایو پوت۔ پوت کی پوجا مت کریو، رہ گئے مود کرو، اس کی پوجا کرو، اس سے مانگ جو نور نلا نور ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، ہمیشہ ہے، تھا ہے، رہے گا، نہ جھکتا ہے نہ اس کی کمی ہے خزانے میں۔ مانگ کے تو دیکھ، پیر مر گیا، مرے پہ مانگ رہا ہے، وہ بھی پیشاب سے تو بھی پیشاب سے، اس نے محنت کی اپنا کمایا، اس کی قبر پہ کھڑا ہے عبداللہ شاہ غازی، دے دے، وہ نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے وہ گناہ کیا جس کی بخشش ہی نہیں، تیرا بیوی سے نکاح بھی ختم ہے، جو یہ مشرک جا کے قبر کا سجدہ کرے۔ دو مود سے پیدا ہویو نام رکھایو پوت، پوت کی پوجا مت کریو۔ میں نے تو مود سے بنا کے تیری قدر بنائی، تجھے انسان بنایا، اور میں نے کہا اس جیسا بندہ دنیا میں اشرف المخلوقات، اور پھر میں نے رب پہ عرش پہ بیٹھ کر میں نے کہا والتین، وہ بندے ہو مجھے تین کی قسم، رب تو پاک ہے، والزیتون، زیتون کھاتے ہو؟ زیتون سندھی میں کہتے ہیں بھائیو زیتون، وطور سینین، موسیٰ والا پہاڑ طور سینین، میرا محمد وہذا البلد الامین، جس گلیوں میں تو چلتا ہے، طور کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکے کی گلیوں کی قسم۔ اللہ تو قسمیں کھا رہا، فرمائے ہاں لقد، پانچویں قسم رب نے کھائی۔ لام بھی مولوی جانتے ہیں، لام بھی قسم کے لیے، قد بھی، دو قسمیں اکٹھے ملی، میرے اللہ نے فرمایا مجھے اپنے جلال الکبریائی کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ بے قدرا تجھے میں نے پیشاب کے قطرے سے انسان بنایا۔ کیا بنایا؟ قیمت لگائی نہیں لگائی؟ قیمت والا بنایا، جوہر بنایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ تیرے دو نفل قبول کر لوں، جبرائیل پیچھے کھڑا ہو جائے، تیرے دو نفلوں کا ثواب زیادہ ہے، اور تو اگر پٹڑی سے گر جائے، تیرے سے شیطان تکڑائے، تو شیطان سے بھی بدتر ہے۔ تو حیا کس کا کرنا ہے؟ آج کا موضوع حیا کا۔ حیا کا معنی شرم، اماں کا حیا، ابا کا حیا، چچی کا حیا، دادے کا، اڑوس کا، تول میں، بول میں، قول میں، سننے میں، ڈھول دھماکے نغارے میں نہیں، اس کو راضی کرنا ہے، محمد کی غلامی لینی ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لے توقع محمد کی، اس کو پڑھا کرو، اس کو دیکھا کرو، اس کو چوما کرو، اس کو آنکھوں پہ رکھا کرو، اور دل میں چوم چوم کے رویا کرو کہ یہ کہتا کیا ہے؟ بھائیو یہ محمد ہے، نبی بولتا ہوا قرآن، یہ چپ کیا ہوا قرآن۔ تو نے ٹی وی نیچے رکھی، اوپر قرآن رکھا، وہ نیچے کیچ کر رہا ہے، سارا کوئی دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کو شکل ملے گی، شکل ہوگی اس کو، یہ آ کے ادھر سے پکڑے گا، کدھر جا رہا ہے اللہ، یہ کدھر جا رہا ہے؟ جنت میں۔ میں پڑھا رہتا تھا، ربیع الاول کی رات آتی تھی، اس کو پھونکتا تھا مجھے، پھر آنکھوں پہ رکھتا تھا، سیویں کھاتا تھا، لوٹا بھرتا تھا، دودھ کا گلاس رکھتا تھا۔ کیا ہوا؟ حضور آئیں گے، صبح اٹھا، اس کو گلاس چڑھایا، پھر رکھ دیا، سال ہو گیا، 6 مہینے، کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں تھا مجھے۔ ہائے بھائیو، ٹائم اوپر ہو رہا ہے۔ او میرے بھائیو، ہمیں کس کا حیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں، بوڑھے ہو، جوان تو جوان ہے، جوانی حیوانی، یہ دیکھو پائی نہ بلے ہار گنا کے چلے، ادھر ہو گیا، کہتا ہے تیسری شادی اور کرنی ہے، دل زندہ ہے، صدقے جاواں، ادھر سے کما ادھر سے کما، مال مال مال، پیسہ کیا کرے گا؟ کفن گیا، گھڑی گئی، پگڑی گئی، جوبہ گیا، گوبا گیا،
شیو کرنے والا، نبی کی سنت کو گٹر میں ڈالنے والا، حضور کی سنت کو اڑانے والا، چڈی پینٹ پہن کے خوش ہونے والا، نبی کی سنت کو برباد کرنے والا، پھر بھی بولے میں جنت میں جاؤں گا۔ نبی کا باغی، قرآن کا باغی، محمد کا باغی، بیت اللہ کا باغی، رب کا باغی۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے جیسا بے حیا کوئی نہیں، حیا کے دامن میں رہے۔ ابو جہل جنت میں بے حیا بن کے گیا، بلال حیا والا جنت میں گیا، جنت کا سردار بنے گا، نوکروں کا، غلاموں کا۔ اماں عائشہ جوانوں کی سردار، اور جنت کے ماؤں کی سردار، اماں فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار۔ اور میرے بھائیو، ابو بکر میرے نبی کی انگلی میں انگلی ہوگی، دائیں ابو بکر بائیں عمر ہوں گے۔ حضور نے فرمایا او میرے صحابیو، بعثت لیوم القیامہ، قیامت آئے گی، میرا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں محمد اٹھوں گا، دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں عمر ہوگا، ہاتھ میں ہاتھ ہوگا، ہم ایسے ہوں گے، اللہ کے دربار میں جائیں گے، سامنے عثمان ہوگا، پیچھے علی ہوگا، جھنڈا بلال کے ہاتھ میں ہوگا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جنت کا دروازہ کھولوں گا۔ اور سیدھا چاہیے جنت، نہیں چاہیے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننا مقبول و منظور فرمائیں، اللہ ہمیں حیا نصیب فرمائیں، غیرت نصیب فرمائیں۔ بے غیرتی کے جینے سے غیرت کا ایک لمحہ بھی اعلیٰ ہے، اور قرآن سے محبت، نبی کے فرمان سے محبت، صحابہ سے محبت، اور اسی پہ اللہ تعالیٰ ہماری آخری سانس ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، آگے آ جائیں، جزاک اللہ احسن الجزا۔ دیر ہو گئی، اور مجھے کل بچے نے لیٹر دیا تھا